یہ جو ISIS ہے ایک اور فرانچائز ہے. ٹیررزم ہیز نو ریلیجن بٹ ٹیررسٹ ہے. تو ISIS نے جو انڈیا کے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا ہے, ایشو کی ہے یہ ایڈوائزری کہ ہمیشہ اپنے آپ کو آرمڈ رکھو تاکہ جہاں تمہیں کافر نظر آئے وہ تمہاری ریلیجیس ڈیوٹی ہے کہ اس کو مار دو. انڈین مسلمانوں کو کہہ رہا ہے یہ. یہی تو بدقسمتی رہی ہے نا. مولانا ابوالکلام آزاد بھی تو یہی کہتے تھے کہ مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو, اس کے اندر ایک برادری کا رشتہ ہے. یہی تو میں بھی کہتا ہوں کہ صرف مسلمان کا بھائی ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا شہری ہو. ایک ہندو سکھ ہندوستانی مسلمان کا بھائی نہیں ہے, یہ سکھایا جاتا ہے. یہ ISIS کی وارننگ کو سیریس لینے کی ضرورت ہے کہ انڈیا میں انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں نا کہ ساؤتھ کی کچھ اسٹیٹس میں بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے. اس کو بھی دیکھنے کی بہت ضروری ہے کہ اس کو دیکھا جائے. اور اس کے علاوہ آرٹیکل 370 کی بات آتی ہے جس کی برتھ ڈے ہے 5 اگست کو. پاکستانیوں کے لیے تو ظاہر ہے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. 72 سال انہوں نے جس فوج کو اپنے پیٹ کاٹ کے پیسے دیے وہ ان کو ماموں بناتی رہی. کشمیر آزاد کرائیں گے یہ. اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ لاسٹ ایئر ایبروگیشن کے بعد پاکستان نے کتنا زبردست بہادری والا قدم اٹھایا تھا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے. ان فوجیوں نے کہا تھا کہ ہم وسکی کے گلاس پکڑ کے بیٹھ کے اپنے میسز میں آپ کے تماشے دیکھیں گے, آپ 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیے گا ہر جمعے کی نماز کے بعد کشمیری مسلمانوں کے لیے. قوم کو ماموں بنانے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں. اب یہ 5 اگست کے حوالے سے جو انہوں نے پوری دنیا میں ایک کیمپین چلانے کی وہ کی ہے, تو ٹیکس پیئرز کا پیسہ ان یوتھیاپوں کی نظر ہو رہا ہے. یہ پوری قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کشمیر کے نام پہ, اور اب یہ کروڑوں اربوں روپیہ خالی اس کیمپین پہ لگا دیں گے کہ آرٹیکل 370 کی بھارت نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. بھائی اتنی ہمت ہے تو جاؤ نا آزاد کرا لو کشمیر کو. پھر نمبر 1 فوج دنیا کی, تو ایٹم بم, تو یہ میزائل, تو وہ میزائل, کب لے جاؤ گے؟ کہاں لے کے جاؤ گے؟ یہ سب قبر میں لے کے جاؤ گے؟ تو پھر ونس اینڈ فار آل مسئلہ حل کرو. تم لوگ اتنے بہادر ہو تو جاؤ بھارتی فوج سے لڑ کے دکھا دو. یا وہ 93,000 فوجیوں کا یاد آ رہا ہے تم لوگوں کو حشر. بھارتی فوج اور لوگوں کا کی بڑی بدقسمتی ہے, ان کو دشمن بھی گھٹیا ملے ہیں, ان کو پڑوسی بھی 1-2 گھٹیا ملے ہیں, لیکن بہرحال یہ ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے ہندوستان, اور قائم و دائم ہے. اتنی دنیا جہاں کی آرمیز نے اس ملک کو نہیں چھوڑا, سب نے اس پہ حملے کیے ہیں. انگریز, فرینچ, مسلمان, بھانت بھانت کے مسلمان. بنو امیہ کے دور سے شروع ہوا, پھر بنو عباس ہوئے, پھر عثمانی ہوئے, ادھر سے کوئی خلجی آ رہا ہے, تو کوئی تغلق آ رہا ہے, تو کوئی مغل آ رہا ہے. تو جس کی مرضی آتی ہے ڈاکوؤں کی ٹولی آ کے اس ہندوستان پہ, چلو مال لوٹ کے جاتے تھے, لوگوں کو غلام بنا کے جاتے تھے, مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, ہندوازم کو ختم کرنے کی کوشش کی. 5,000 سال سے قائم ہے, رہے گا ہمیشہ کے لیے. ہندوستان کی بیوٹی ہندو دھرم ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, اور یہ قائم رہے گی. 5 اگست کو مودی جی جب ایودھیا رام مندر کا افتتاح کریں گے, یہ ریوائول ہے, یہ ریوائول ہے, اینڈ اٹ از امپورٹنٹ. میں واپس بدھائی دیتا ہوں ہندوستانیوں کو جنہوں نے صبر, برداشت, حوصلہ اور تدبر سے ہر دور میں اس دھرتی کو قائم رکھا, اس ملک کو قائم رکھا, اس دھرم کو قائم رکھا, اور آگے بھی ہمیشہ قائم رکھیں گے. میری بدھائی ہے تمام انڈینز کو ان ساری اچیومنٹس پہ, وہ رفائل ہو, وہ ایودھیا ہو, وہ دیگر ساری چیزیں ہوں. آخری میں ایک